ٹھیک ہے، میں آ گیا ہوں، تو مجھے بتا دیں انگلش میں ہوگا یا اردو میں ہوگا یہ؟ تو جب بھی آپ کے پاس وقت ہے شروع کر دیتے ہیں۔ سچے لمحات۔ جی محترم زاہد خان صاحب، آپ کا ہمارے سچے لمحات خدا کے ساتھ والے چیٹ گروپ میں خوش آمدید ہے۔ ہم آج کی ہماری اردو ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں ہمارے نیکسٹ میسج میں اگلے سوال کے ساتھ۔ محترم زاہد خان صاحب، ہمارا جو کل کا ٹاپک تھا اس میں آپ نور الہی اور خدا کا نور کیسے ملتا ہے اور اس کی تفصیل کے بارے میں بیان فرما رہے تھے۔ تو ہمارا اگلا سوال اسی تسلسل میں ہوگا کہ نور جو ہے، نور الہی، اس کی کیا اپنی ایک آئیڈینٹی بھی ہے، یعنی کہ اپنا ایک کیریکٹر بھی ہے؟ یعنی کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس خدا کا نور آیا، تو وہ کیا اس میں کوئی اپنا کانشیس بھی ہے کہ خدا کا نور اپنے طور پہ آپ کو ایک رہنمائی کرتا ہے، آپ سے ہم کلامی کرتا ہے، یا اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آج بتائیے گا؟ بہت شکریہ۔ جی، جب خدا کا نور آتا ہے یا جب میں لیٹتا ہوں رات کے وقت، تو خدا کا نور آ کے ساتھ لیٹ جاتا ہے، تو اس میں شعور بھی ہوتا ہے، خدا کی آئیڈینٹی اور کریکٹر بھی ہوتا ہے، اور وہ نور بات بھی کرتا ہے۔ جیسے یہ ہماری ہینڈی نہیں ہے، یہ فنک سسٹم سے چلتی ہے، تو چاہے خدا کی ذات کہیں بھی ہو، اس کا نور کسی جہان میں پہنچ جاتا ہے، اور وہ اپنے نور کے احاطے میں پھر اس سے ایسے ہی بات کرتا ہے جیسے کوئی آمنے سامنے ہو کر محبوب اور محب باتیں کرتے ہیں۔ تو جب وہ 72 لوگ گئے موسیٰ کے حورب کے پہاڑ پر، جسے آپ ماؤنٹین سینائی کہتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ارد گرد تو بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور وہ آگ جو ہے اس نے اندھیروں کو آنے نہیں دیا اپنے قریب۔ تو انہوں نے 3 نوروں میں خدا کو دیکھا، آسمانی نور میں، آگ کے نور میں، اور سفید نور میں۔ تو جب وہ نزدیک گئے، وہ بھسم کر دینے والی آگ تھی، تو انہوں نے دیکھا اور اس نوروں کے اندر خدا کو بھی دیکھا۔ اب فرق یہ ہے، جو میں آپ کو فرق بتانے لگا ہوں، جب موسیٰ سفر کر رہا تھا، جو قرآن واقعہ پیش کرتا ہے کہ جب اس نے ایک آگ دیکھی اور دیکھا کہ وہ جنگل آگ ہے، وہ درخت نہیں چل رہے، جھاڑیاں وغیرہ۔ تو جب یہ قریب پہنچا تو کہا، اے موسیٰ، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں جہانوں کا رب ہوں۔ اس آگ میں سے آواز آئی۔ تو جب وہ نور آتا ہے، آسمانی نور ہو یا آگ کا نور ہو، تو وہ بالکل ایسے ہی باتیں کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کوہ مکا کے اندر ہو، ہر سوال کا جواب بھی دیتا ہے، اس کا اثر بھی چھا جاتا ہے، اس کا وجد بھی چھا جاتا ہے، انگنت محبت بھی چھا جاتی ہے، اس کا شعور، اس کا سکون بھی چھا جاتا ہے، اور خوف سے بھی نجات دے دیتا ہے۔ سب کچھ ہوتا ہے اس نور میں۔ جی محترم زاہد خان صاحب، بہت شکریہ۔ ہمارا اگلا سوال ہے، یہ ایک ممبر نے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے کہ زاہد خان صاحب سے پوچھیے کہ جو انبیاء اس دنیا میں آپ کی تعلیمات کے مطابق جو اپنا مشن چھوڑ گئے، کیا خدا نے ان سے ان کا نور لے لیا، یا وہ عالم ارواح میں اپنی اپنی دنیاؤں میں اسی نور کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں؟ اس میں وضاحت فرمائیے گا، بہت شکریہ۔ جب انہوں نے مشن کو چھوڑا
تو ان حالات کے اندر جو واقعات پیش آئے ان کو بھی دیکھا جاتا ہے، کون سی مجبوریاں تھی ان کو بھی دیکھا گیا، اور ان حالات پہ جو ان پہ بیت رہی تھی ان کو بھی دیکھا گیا. تو وہ سب کچھ اکٹھا کر کے کنکلوژن اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی نیکی کو ضائع کر دیا جائے، کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے. تو اس کے بعد جب وہ پہنچتے ہیں روح کی دنیا میں تو ان کا جو صلہ ہوتا ہے وہ ان کو دے دیا جاتا ہے. لیکن ایک پرولیج ہے خاص نبیوں کے لیے، کیونکہ وہ کمفرٹ زون سے نکل کر معاشرے کو چیلنج کرتے ہیں، بڑی مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے ان کو، اور ان کے جو بیچ کے معاملات ہوتے ہیں خدا کے ساتھ یا فرشتوں کے ساتھ، جہاں جہاں وہ غلطیاں کھا جاتے ہیں، انہیں خدا ایز اے کمپیشن، رحم کے طور پہ انہیں معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد جس دنیا میں وہ پہنچتے ہیں اپنا صلہ لے کے، وہاں پھر آگے ترقی ان پہ منحصر ہے کہ وہ کتنی آرزو تمنا رکھتے ہیں، ان کا شعور، دماغ اور سچائی اور محبت الہی، اس کے ساتھ پھر ریلیٹیولی معاملے چلتے ہیں مختلف ڈیمینشن کے اندر. ہماری معلوم دنیا کے اندر بھی لوط اپنے مشن کو چھوڑ گیا، یونامتی نینوا اپنے مشن کو چھوڑ گیا تھا. عیسیٰ جسے آپ زکریا کہتے ہیں، میں زکریا کہتا ہوں، سوری، عیسیٰ ابن زکریا، وہ مشن کو چھوڑ گیا کھلم کھلا، بلکہ خدا کو یہاں تک کہا کہ کسی اور کو بھیج، اور پھر بھی اپنی نمبرداری رکھے اوپر کہ میں خدا سے بنتی کروں گا کہ وہ کسی کو بھیجے گا اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. وہ کیا ہمیشہ ساتھ رہے گا، وہ منت تو اس نے بھی ہے، یعنی کہ اس کی تعلیمات جو ہوں گی وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی، یعنی کہ انسانیت کے ساتھ رہیں گی تو وہ بھی ہمیشہ رہے گا. تو بات وہی ہو رہی ہے، نیا آسمان نئی زمین کی. تو ہماری معلوم دنیا میں بھی مشن چھوڑ گئے ہیں. تو ہینوک کے ساتھ وہ معاملات ہو گئے تھے. نوح جو ہے وہ بعد میں مشن نہیں چلا سکا، بلکہ اس نے شراب کا وہ بیل لگائی ہوئی تھی انگوروں کی، پیتا تھا، بلکہ بریانہ بھی ہو جاتا تھا. تو بڑی مثالیں ہیں. یہ بڑی بے کسی اور بڑی اکیلا پن اور غم زدہ سڑک ہے. اس پر انبیاؤں پہ جو بیتتی ہے ان کا جو صلہ ہے جو بہترین، وہ ان کو مل جاتا ہے. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے اس چیٹ گروپ اور اکثر و بیشتر چیٹ گروپس ہمارے اس سائٹ پہ وہ مسلمان کمیونٹی سے ہمارے ممبران تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی رہنمائی کے لیے بتائیے گا کہ نبی محمد صاحب جو ہیں وہ کون سی دنیا میں ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں، کیا ان کی ابھی گروتھ ہو رہی ہے، حق تعالیٰ کا نور ان کے ساتھ ہے یا ان کی کیا حالتیں ہیں. بہت شکریہ. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، جب تک کوئی نبی ولی کوئی بھی ہو، غوث محبت کی دنیا میں ہے خدا کے ساتھ، وہ نیچے گر سکتا ہے، ڈاؤن فال ہو سکتا ہے. لیکن جب تک محبت کی دنیا میں ہے وہ زوال نہیں آئے گا اس پہ. اگر اس دنیا سے نکل جائے، ضدی ہے، اپنے باتوں پہ کھڑا ہوا ہے اور ان کو صحیح سمجھتا ہے، تو محمد صاحب کا یہ حال ہے جو بتایا جائے. پہلے ذرا ابتدا کر لی جائے. مشن کے اندر یہ تھا کہ میں نبیوں کا امام ہوں گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہی مذہب ہوگا جو انسانیت کو نجات دے گا. اور بعد میں پھر وہ ایسا ٹریڈیشن چل پڑی کہ نبیوں کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے. اچھا، میں اگلی اس میں اب کیونکہ جبرائیل نے کام لینا تھا توحید کا بہت بڑا،
تو بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹی قربانیاں دے دیتے ہیں. بہت ان میں وہ ہے حکمت، انٹیلیجنٹ، اور ان کا معیار بہت اونچا ہے، کھربوں گنا. تو جبرائیل نے اپنا کام نکالا. تو محمد صاحب کے سامنے جو تھا نا پوائنٹ آف ویو، وہ چیزیں جم گئی. یعنی کہ اب سب کچھ میرے ذریعے ہوگا. یہی خیال جو تھا یہ عیسیٰ کا تھا کہ سب کچھ اب میرے ذریعے ہوگا، کوئی خدا کو مل بھی نہیں سکتا. اب جب یہ پہنچے روح کی دنیا کے اندر، محمد صاحب کی مثال دے رہا ہوں، اس سے عیسیٰ کا بھی پتہ لگ جائے گا. تو وہ جو انبیاء تھے ان کے تو امام نہیں بن سکے، بلکہ وہ تو خلاف ہو گئے. داؤد خلاف ہو گئے محمد صاحب کے، یعقوب خلاف تھے، اور بہت سے خلاف ہو گئے. ان میں ٹھن گئی. پھر جنات کے جو معاملات ہوئے تھے ان میں ٹھن گئی. تو وہاں جا کے آنکھ کھلی تو ہم نے یہ جانا، یہ جو ہم سوچ کے آئے تھے سپنے آخر سپنے تھے. تو وہاں بھی پتہ لگا کہ جبرائیل کا کریکٹر بھی بڑا عجیب ہے. وہ بھی ان کو جہاں تک ان کی نیکی یا صلہ تک پہنچا کے چھوڑ کے چلا گیا. تو محمد صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اے جبرائیل، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم آپ اکٹھے رہیں گے. تو بہت سی چیزیں کھلیں، اور محمد صاحب پہ جو چیزیں وہاں کھلیں وہ بڑی گراں گزری. پھر وہاں جا کے پتہ لگا کہ خدا کی ذات کو سمجھنے کے لیے ایک زندگی نہیں، جو ہمیشہ آنے والی زندگی جسے آپ ابدی زندگی کہتے ہیں، وہ بھی بہت کم ہے. اور وہ ذات کبھی کہیں کہیں اکا دکا مل جائے تو واہ واہ. تو پھر ایسے حالات آئے جو انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ میری امت پہ یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا. پھر ذاتی طور پہ محمد صاحب کے ساتھ بڑا کچھ ہوا. علی کے اختلافات ہو گئے، بیویاں چھوڑ کے چلے گئی، اور بہت کچھ ہوا. اور پھر اکیلے رہ گئے. پھر وہ فرشتے کی دنیا میں تھے تو وہاں کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا فرشتہ. تو وہ واقعہ میں نے بیان کیا ہے سچے لمحات میں. وہ جنگل کے اندر بڑا رو رہے ہیں اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اس کے حال پہ رحم کر. پھر یہ آخر آ کے نیچے چلے گئے. پھر اپنی مسلمانوں کی جو دنیا ہے وہ ان کو رسپانس نہیں کرتی، بلکہ یہاں تک کہ جب یہ ان کی دنیا میں جاتے ہیں تو وہ ماں بہن کی گالیاں بھی نکالتے ہیں. وہ ان کو محمد مانتے نہیں، وہ کہتے پہلے ہمیں جنت میں لے کے جا. پھر وہ جو اوپر سے پنڈ ڈال دیتے ہیں عیسیٰ کے، نبیوں کے یا محمد صاحب کے، کہ وہ باتیں جو نہیں بتائی تھی، اور یہ غلام احمد قادیان، اب بتاؤ امتوں کو جا کے، اب وہ کہاں مانیں گے. پھر ایسے حالات بہت سے آئے. اور خدا کی ذات یہ تھوڑی ہے، خدا کی ذات کہاں ملتی ہے. تو پھر ایک وقت آیا کہ جو یہ فرشتے جو ہیں یونیورسٹی میں صبح شام رزق دیتے ہیں، محمد صاحب نے وہ رزق لینا بھی چھوڑ دیا. تو پھر نیچے جانا، پھر اور نیچے گئے. تو پھر ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ اب یہ دو باتیں ہیں کہ میں ٹھیک ہے وہ خدا سے پیار تو ہے، لیکن اس کے فیصلے جو ہیں بڑے عجیب ہیں. یعنی کہ اس کے فیصلوں نے مجھے، یعنی کہ پھر وہ پیار کیا ہوا، وہ انفارچونیٹلی پھر وہ کیا کیا جائے گا، وہ محبت بھی نہیں، وہ الفت بھی نہیں رہی، وہ حالات بھی نہیں رہے. تو یعنی کہ پیار تو ہے، یہ تو صرف منہ زبانی باتیں ہیں. جیسے غلام احمد قادیان کہتے تھے کہ خدا کے بعد مجھے عشق محمد صاحب کے محمد رسول کے ساتھ عشق ہے. وہ عشق 2-4 منٹ کے اندر ٹھنڈا ہو گیا. جب آگے گئے موت کے بعد حالات دیکھے نا، وہ سارا ہی عشق ٹھنڈا ہو گیا. پھر محمد صاحب کا کریکٹر دیکھا، عادات دیکھی، تو وہ اس سے بھی پھر گیا گزرا، سب کچھ ہی ٹھنڈا ہو گیا. تو آہستہ آہستہ اب انسانیت کے سامنے جو میں کام کر رہا ہوں، میرا کام صرف جو ہے وہ خاص وہ یہ ہے کہ جو خدا نے کہا جو اگر میری تعلیمات جو میں تجھ سے کہہ رہا ہوں نہیں چھپائے گا
تو انسان کی روحانی بصیرت کھل جائے گی، یعنی کہ اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، اندھا نہیں رہے گا. تو مشاہدات کے ساتھ ساتھ پھر یہ دنیا کروٹیں کھائیں گی. پھر وہ نبی آئیں گے جو کثرت سے مکاشفہ ہوگا ان کا خدا کے ساتھ. یہاں سے وہ دنیا بدلے گی. یعنی کہ میں نے صرف بنیاد رکھی ہے. تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں بڑے بڑے محاورہ اعلیٰ نبی آئے، ان سے خدا محبت کرے گا تو میں اب روٹ کے بیٹھ جاؤں. لیکن میری نیت کچھ اور تھی. اس نیت کے مطابق خدا نے سب کچھ دکھا دیا، راز بھی کھول دیے. تو میں اپنی روح سے اس لیے خوش ہوں کہ جو میں چاہتا تھا اپنی نیت سے کہ خدا کا زمانہ آ جائے اور یہ نور سے بھر جائے، تو پھر مجھے ایٹنے کی کیا ضرورت ہے جب یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی. خدا کوئی میرے لیے خاص تھوڑی بیٹھا ہوا ہے. تو پہلے ہی یہاں پہ اپنے آپ کو سمجھا لو، اپنے دل کو دیکھ کے مشاہدات الہی جو ہے یا تو وہ غمگین کر دیتے ہیں یا تنہا کر دیتے ہیں، یا کہتا ہے کہ مجھے یہ علم ہوتا میں نہ مسکراتا. تو اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، نہ اس دنیا میں نہ کافی ہے اس معرفت کو جاننے کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے، اکثریت جو ہوتی ہے وہ نبیوں کے ساتھ اس لیے لڑکی ہوتی، شفاعت کریں گے اپنی تمنائیں خواہشیں پوری کرنے کے لیے، لیکن وہ اگلی دنیا میں قدم نہیں رکھتے. اچھا، اب یہ کام تھا صوفیہ کا. صوفیہ آئے بہت زیادہ اور انہیں پتہ بھی لگ گیا کہ محمد صاحب نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، لیکن وہ ون وے اسٹریٹ بن گئی. وہ ہوا یہ کہ خدا نے ان پہ راز کھولے، لیکن وہ بتا نہیں سکتے. بتاتے ہیں تو ان کا وہ آخری دن ہے، تو وہ پھنس گیا. اچھا، تو میں بات کر رہا تھا وہ جب صوفیوں کو آگے مشاہدات الہی سے واسطہ پڑا تو نیچے آ کے نہیں بتا سکتے، ورنہ خیر نہیں ان کی. پھر خدا نے ان کو انبیاء بھی بنایا. پھر جب انہیں سمجھ نہیں لگی، جیسے جنید کے سامنے کئی مارے گئے نبی، تو پھر جنید نے جا کے خاموش ہو کے اسلام میں پناہ لی. اور پھر نتیجہ جو نکلا، کنکلوشن جو یہ تھے ولی، پھر کوئی اکا دکا ہے تو سینہ با سینہ بتاتے رہیں گے ہم. تو اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا. جب خدا نے کہا تو پھر صوفیت کی بھی سب لپیٹ لی. تو جو اب جو حالات ہیں ارواح کی دنیا سے، وہ اتنے پیچیدہ ہیں کہ ان پر لاکھوں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اب حقیقت یہ ہے کہ ان تمام پیچیدہ اور گلجنوں میں وہ کون سی اہم چیز ہے جس کا بتایا جائے تاکہ سارے گلجن جو ہے وہ ختم ہو جائے. وہ یہ ہے جو خدا نے بتایا کہ میرے متعلق بتا. یہ چیزیں جو ہیں میرے متعلق بتائے گا، جو تو نے سنا ہے، مشاہدہ الہی کی ہیں، جو تیرا میرا سفر ہے، تجربات ہے، تو ان میں ہی سب چیزوں کی نجات اور حل ہے. یہیں سارے بکھیرے ختم ہوں گے. تو میں آ گیا ہوں. تو جی محترم زاہد خان صاحب، ویلکم بیک، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارا آخری سوال جو ہے اس پروگرام کا وہ یہ ہے کہ کیا عالم ارواح میں وہ تمام انبیاء آپ کے اس مشن میں آپ کے ساتھ ہیں، یا چند کے نبی محمد صاحب سمیت آپ کے ساتھ اختلافات بھی ہیں، یا آپ کو ان کی وجہ سے کوئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ اس بارے میں تھوڑا سا تفصیلی مفصل بیان ہمیں عطا فرمائے گا. شکریہ. آپ یوں لے لیں کہ 6000 سال کو چھوڑ دیں، ان انبیاء کی بات میں بات ہوگی. وہاں تو ان گنت نبی ہیں، تو
ان میں سے بہت سے ساتھ بھی ہیں، بہت سے خاموشی اختیار کی، اور بہت سو کا یہ کہنا ہے کہ انسانوں کے متعلق، یعنی کہ وہ نکل گئے انسانوں کی دنیا سے تو کسی اور مخلوق کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ مدد نہیں کرنا چاہتے۔ اکثریت ایسی ہے جو مدد بھی کرنا چاہتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں 6000 سال کی طرف۔ ان میں عیسیٰ جو ہیں، جسے عیسیٰ ابن زکریا، یہ خاموش ہے، خلاف نہیں ہے لیکن مدد بھی نہیں کر رہے۔ محمد صاحب تو ٹوٹ گئے میرے خلاف، تو باقی جو نزلہ گرا وہ اس پہ غلام احمد قادیان پہ گرا کہ میں نے تو ایک مہدی کی بات کی تھی، تو وہ اپنے پیچھے 10,000 چھوڑ آیا ہے، تو وہ حالات ان کے پھر آپس میں بڑے کشیدہ ہو گئے۔ پھر ان کو خبر لگی کہ عشق کیا ہوتا ہے غلام احمد قادیان کو، پھر اور بہت سی باتیں ہوئیں۔ پھر محمد صاحب نے ان کو رکھا بیچ میں اپنا بیٹا بنا کے، شیخ عبد القادر جیلانی کو، پھر آگے سے وہ چڑھا، تو سارا نشہ نکل گیا عشقی کا۔ تو جو نبی میرے خلاف ہیں یا ان میں سے جو نمایاں ہے وہ یہ محمد صاحب ہے، یعنی کہ حتیٰ کہ اب تو ابلیس بھی چاہتا ہے کہ واپس چلا جائے۔ تو یہ اسلام ہے جو سب سے زیادہ مجھے بلاک کرے گا، کیونکہ جو محمد کے حالات ہیں جب نیچے جاتے ہیں تو ان پہ وہی پرانی آتے واپس آتی ہیں، تو پھر وہاں کام خراب ہو جاتا ہے۔ پھر جب اوپر جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ عثمان تھا نا، اپنے وقت میں وہ 2 گھنٹے کے بعد جو فیصلے ہیں وہ بدل دیتا تھا، یعنی کہ ادھر کا سنتا تھا بنی امیہ کا تو اور فیصلے، 3 گھنٹے کے بعد ادھر سے آتے تو اور فیصلے، پھر عباس چاہتے تو اور فیصلے۔ تو پھر عباس نے کہا یہ شخص تو اس پہ اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ تو اپنے آپ کو بدلتا رہتا ہے 5 منٹ کے بعد خلیفہ۔ تو روح کی دنیا کا بھی یہی ہے، نیچے جاتے ہیں تو اور فیصلے، درمیانی دنیا میں آتے ہیں اور فیصلے، اوپر جاتے تو پچھتاتے ہیں۔ تو یہ معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ اب چکر جو ہے یہ جو نبی نہیں مدد کر رہے میری، وہاں خدا تھوڑی بیٹھا ہوا ہے کہ محمد فلاں فلاں ادھر آؤ جو تم مدد کرو، نہیں، خدا تو کبھی کبھار کہیں ملتا ہے۔ اب کیونکہ یہ مجھے نہیں مان رہے جو میرے خلاف ہے، تو یہ ان کے نور بھی ایسے جیسے وہ کیا کہتے ہیں غبارے میں سوئی لگے تو پھونک نکلتی ہے، تو ایسا ایسا پھر اور مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اب ان ساری مصیبتوں کے بعد مجھے بھی اپنا مشن چلانا ہے، اور مجھے نبیوں کا بھی بتانا ہے، مجھے فرشتوں کا بھی بتانا ہے، مجھے خدا کے راز بھی بتانے ہیں، مجھے ابلیس کا بھی بتانا ہے، یہ سارے میرے۔ تو اب بیچ میں پھنس گیا۔ تو جو آخری نتیجہ نکلا جو خدا کی ایڈوائس ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں جتنا تو زیادہ بتائے گا یورپین سنبھالیں گے، جرمن، ان کو سمجھ آ جائیں گی ساری باتیں، یہ روحانی ہو جائیں گے، ہیں دنیائی، یہ روحانی ہو جائیں گے، وہ جو ہے پیچھے مذہبی وہ اور جو ہے اندھے ہو جائیں گے۔ تو یہ سارے چاروں طرف کے اینالائز کر کے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیا حالات ہے روح کی دنیا کے اس وقت۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ جی وہ ہمارا تھوڑی دیر کے لیے رابطہ منقطع ہوا تھا، لیکن آپ نے وہ سوال کا جواب اگلے میں مکمل کر دیا تھا میسج میں۔ تو آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے اس قیمتی وقت کا اور روحانی رہنمائی کا بہت شکریہ۔ ہم اب سے 3 یا 4 منٹ بعد یہ ہمارے جو ممبران ہیں آپ کے یہ آخری 3 میسیجز سن لیں، تو اس کے بعد ہم آپ کو اپنے اگلے انگلش ٹرانسمیشن کے چیٹ گروپ میں ون کارڈ فیملی کوشچن آنسر والے سیشن میں ملتے ہیں۔ بہت شکریہ۔